بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کچھ ادبی لطیفے اور کہانیاں۔ ایک محفل میں کچھ شاعر بے خود دہلوی اور سائل دہلوی کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک شاعر نے شعر سنائے جس میں دونوں کے تخلص نظم تھے۔ وہاں حیدر دہلوی بھی موجود تھے۔ شعر سن کر کہنے لگے، اس شعر میں سائل اور بے خود تخلص صرف نام معلوم ہوتے ہیں۔ کمال تو یہ تھا کہ شعر میں تخلص بھی نظم ہو اور محض نام معلوم نہ ہو۔ کسی نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حیدر نے وہی برجستہ یہ شعر کہہ کر سب کو حیران کر دیا۔ پڑا ہوں میں کدے کے درپیش انداز سے حیدر، کوئی سمجھا کہ بے خود ہے، کوئی سمجھا کہ سائل ہے۔ حفیظ جلندری سر عبدالقادر کی صدارت میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں چندہ جمع کرنے کی غرض سے اپنی نظم سنا رہے تھے۔ جلسے کے اختتام پر منتظم جلسہ نے بتایا کہ 300 روپیہ جمع ہوئے۔ حفیظ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ میری نظم کا اعجاز ہے، لیکن حضور، منتظم نے متانت سے کہا، 200 روپیہ ایک ایسے شخص نے دیے ہیں جو بہرا تھا۔ مشہور افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی ریل میں سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر ٹکٹ چیکر نے ان سے ٹکٹ مانگا تو بیدی صاحب نے اپنی جیبیں ٹٹولی، مگر ٹکٹ کا پتہ نہیں تھا۔ ٹکٹ چیکر بیدی صاحب کو پہچانتا تھا۔ کہنے لگا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ نے یقیناً ٹکٹ خریدا ہوگا۔ بیدی صاحب پریشانی سے بولے، بھائی بات آپ کے بھروسے کی نہیں، مسئلہ تو سفر کا ہے۔ اگر ٹکٹ نہ ملا تو یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ مجھے اترنا کہاں ہے؟ پشتو کے مشہور ادیب پریشان خٹک مرحوم کو ایک سیمینار کے سلسلے میں کراچی جانا تھا۔ منتظمین نے انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ گاڑی بھیجی تھی، جس کا ڈرائیور ایک ان پڑھ پٹھان تھا۔ ایک تختی جس پر پریشان خٹک کا نام لکھا تھا اٹھائے جہاز کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شومئی قسمت سے جہاز لیٹ ہو گیا۔ جہاز آنے کے بعد جب پریشان خٹک جہاز سے اتر کر باہر آئے تو دیکھا ایک شخص ان کے نام کی تختی اٹھائے کھڑا ہے۔ وہ سیدھا اس کے پاس گئے اور بطور تعارف کہا، میں پریشان ہوں۔ ڈرائیور نے انہیں غصے میں دیکھا اور کہا، زمڑا، ہم تم سے زیادہ پریشان ہیں۔ ایک بار کسی سبب ایک نوجوان شاعر کو فراق گورکھپوری کے پڑھنے کے بعد کلام پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ نوجوان پس و پیش میں تھا اور بار بار فراق صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا کہ فراق جیسے سینئر شاعر کے بعد کیسے پڑھے۔ فراق صاحب نے نوجوان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولے، میاں، جب تم میرے بعد پیدا ہو سکتے ہو تو میرے بعد کلام کیوں نہیں سنا سکتے؟ مولوی مدن لال کی تلاش۔ معروف ہندو رہنما مدن لال مالویا کی بے ہنگم داڑھی پر ایک شاعر نے پپتی کسی تھی، ہزار شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کی سی، مگر وہ بات کہاں مالوی مدن کی سی۔ اس شعر کے ساتھ حسن سلوک یہ ہوا کہ بعد کے دور میں کسی کاتب نے اس کی اصطلاح کر دی اور مالوی کو مولوی کر دیا۔ اس نے سوچا ہوگا، ایک مولوی ہوتا ہے ایک مولانا، یہ مالوی تو سنا نہیں، ضرور پہلے والے کاتب کی غلطی ہے۔ چنانچہ اب یہ شعر یوں لکھا جاتا ہے، ہزار شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کی سی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔ حالانکہ بیچارے مدن نام کا کوئی مولوی کبھی تھا ہی نہیں۔ ایک دفعہ ایک مشہور شاعر کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک دوست مل گئے، انہیں بھی ساتھ لیا۔ ہوٹل پہنچ کر شاعر صاحب نے پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ ان صاحب نے جواب دیا، میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں، اگر آپ اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں تو دودھ پی لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لیے مرغی اور دوست کے لیے دودھ منگوایا۔ جب شاعر صاحب مرغی کھا چکے تو اس کی ہڈیوں پر زور آزمائی کرنے لگے۔ جب ہڈیوں میں سے کڑاک کڑاک کی آواز آنے لگی تو ان کے دوست نے ان سے تنزیہ پوچھا، آپ کے شہر کے کتے کیا کرتے ہیں؟ شاعر نے اپنے کام کو بڑے اطمینان و سکون سے جاری رکھتے ہوئے کہا، بھائی، وہ دراصل دودھ پیتے ہیں۔ راولپنڈی کی ایک ادبی تقریب میں ایک مصورہ نے جمیل آذر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر پر اپنے نام کی تختی لگوائیں۔ اب تختی لگوانے کا کیا فائدہ؟ ایک خاتون بولی، گھر تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے بیچارے کا۔ شاعر مشرق ایک روحانی شخصیت کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس دوران ایک دیہاتی مرید وہاں آیا اور پیر صاحب کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، سرکار، مجھ پر 100 روپے کا قرض ہے،
دعا کرے کہ یہ قرض جلد اتر جائے۔ یہ کہہ کر دیہاتی نے 5 روپے پیر صاحب کی خدمت میں پیش کیے۔ علامہ اقبال مسکرائے، پہلے 100 روپے قرض تھا، اب 105 ہو گئے ہیں۔